آج کی کہانی کا عنوان ہے عید اور اولڈ ایج ہوم۔ تو پیارے لوگوں، یہ کہانی ہے احسن اور حسیب کی۔ احسن اور حسیب ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے۔ چونکہ عید آنے والی تھی اور محلے میں گہما گہمی تھی، کوئی کہہ رہا تھا ہم بکرا لیں گے، کوئی کہہ رہا تھا ہم گائے لیں گے اور کوئی کہہ رہا تھا ہم اونٹ لیں گے۔ حسیب کے والد چونکہ بکرا لے آئے اور وہ بہت خوش تھا، وہ اس کی خوب دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ایسا نے جب دیکھا کہ حسیب کے والد بکرا لے آئے ہیں، وہ گھر گیا اور اس نے شور مچا دیا کہ مجھے بھی گائے یا اونٹ چاہیے بابا۔ اس کے بابا بولے تھوڑے دن رک جاؤ، پھر میں آپ کو کچھ دلوا دوں گا۔ تو چونکہ حسیب اور احسن آپس میں دوست بھی تھے، تو بچے ہونے کے ناطے وہ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد احسن کے بابا ان کے لیے اونٹ لے آئے اور وہ بہت خوش تھا۔ احسن اور حسیب نے اونٹ اور اپنا بکرا ایک فارم ہاؤس پہ چھوڑ دیا اور وہاں پہ آرام سے وہ کھلے فضا میں رہتے اور ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر ایک پارک میں جایا کرتے تھے جہاں ان کے دوست بھی آتے تھے اور وہاں کھیلا کرتے تھے۔ پارک سے واپسی پر وہ ایک اولڈ ایج ہوم دیکھا کرتے تھے اور احسن حسیب سے تھوڑا سا بڑا تھا تو اس کو پتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ احسن حسیب کو بتاتا ہے کہ یہ اولڈ ایج ہوم ہے، یہاں پر یتیم بچے اور بوڑھے مرد اور عورتیں رہا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی تھی کہ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے یا وہ کیسے کھاتے پیتے ہوں گے۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے اور عید قریب آ رہی تھی۔ ایک دن جب احسن اور حسیب اولڈ ایج ہوم کے پاس سے گزرے تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ بچے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس دفعہ نہ جانے ہمیں عید پر کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو ہمارے تو نہ ماما ہے نہ بابا ہے، ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں دیتا، بس کوئی اگر ہمیں کوئی کھانے کو دے جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں۔ جب احسن اور حسیب اور اس کے دوست یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ان کی عید اچھی بنا سکے۔ تو وہ جب گھر جاتے ہیں تو وہ سوچتے رہتے ہیں۔ احسن اور حسیب کے والدین انہیں خاموش دیکھ کر پوچھتے ہیں بیٹا آج آپ خاموش کیوں ہیں؟ تو وہ انہیں وہ ساری روایات سنا دیتے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ باتیں سنی تھیں تو احسن کے بابا اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جن کا کوئی اپنا نہیں ہوتا تو وہ وہاں رہتے ہیں، اور جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ یا ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کر سکتے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی بھی مدد کرے تاکہ ان کی عید بھی اچھی گزر جائے اور عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ رکھیں۔ ایسا کیونکہ تھوڑا سا بڑا تھا تو اس کو جلدی بات سمجھ آ گئی اور اگلے دن پارک میں سارے دوست مل بیٹھتے ہیں اور آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ اس بار جو قربانی ہوگی اس میں سے ہم حصہ ان لوگوں کو بھی دیں گے اور ان کے لیے کچھ گفٹس بھی لے کر جائیں گے جو عیدی ہمیں ملے گی۔ جب عید آتی ہے سب کے گھروں میں قربانیاں ہوتی ہیں، وہ چونکہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی عیدی میں سے ان کے لیے گفٹس بھی لینے ہیں اور گوشت بھی دے کر آئیں گے۔ تو جیسے ہی عید آئی اگلے دن وہ لوگ پہنچ گئے اپنے گفٹس اور گوشت کے ساتھ۔ اولڈ ایج ہوم میں بوڑھے لوگوں نے اور بچوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے لیے اتنا کچھ لے کر آئے ہیں تو وہ خوش ہو گئے۔ اولڈ ایج ہوم میں ایک عورت تھی جو ان کی کیئر ٹیکر تھی، مطلب ان کی نگرانی کرتی تھی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ ہمارے لیے ساری چیزیں لے کر آؤ؟ پھر احسن ان کو ساری بات بتاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اس طرح وہ سارا عید کا دن ان بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور ان بوڑھے لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ وہ بوڑھے لوگ ان کو بہت ساری دعائیں دیتے ہیں اور جس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن پارک میں جب وہ دوست دوبارہ ملتے ہیں تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں اور اطمینان ان کے چہروں سے جھلک رہا ہوتا ہے، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کی مدد کی، ہماری عید کتنی اچھی گزر گئی۔ تو
آج کی کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اگر ہم اپنی عید ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں تو عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں اور خدا کی طرف سے ہمیں انعام دیا جاتا ہے۔